باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فقد قال امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فزت برب الکعبہ۔ عزیزان محترم و بزرگان ملت و دوستان عزیز و برادران ایمانی، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے قائدین، ہمارے رہبران، ہمارے ائمہ کی شخصیات ایسی ہے کہ ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ وہ مولا کہ جس کی ولادت 13 رجب المرجب کو خانہ کعبہ میں ہوئی، اور اس طریقے سے ہوئی کہ جب جناب مریم خانہ کعبہ کے نزدیک گئیں اپنے بیٹے کی ولادت کے سلسلے میں، تو آواز غیبی آئی کہ اے مریم، یہ خانہ خدا ہے، زچا خانہ نہیں۔ اسی خانہ خدا میں جب جناب فاطمہ بنت اسد جاتی ہیں تو ایک نیا در جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی پوری حیات، اپنی پوری زندگی اسلام کی محافظت کی، اسلام کی کو بچایا، رسول اسلام کے شانہ بشانہ رہے، اور سب کو، سبھی عوام کو اور لوگوں کو اللہ سے تقرب کرنے کی ہدایت دی، اور خود بھی ایسی عبادت کی کہ اللہ اکبر محراب عبادت میں ہیں، تیر نکل جاتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ واللہ مجھے محسوس تک نہیں ہوا کہ ہمارے پیر سے تیر کب نکالا گیا، اس لیے کہ میں اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ تھا کہ مجھے محسوس تک نہیں ہوا۔ اسی رہبر کے ماننے والے ہیں، اسی قائد کے ماننے والے ہیں۔ آپ یہ سوچئے، تصور کیجئے کہ وہ امام کہ جس نے جگہ جگہ امت کا ساتھ دیا، اسلام کی حفاظت کی، مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے، جو جناب ابو طالب علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ اے محمد، دین کا پھیلانا ذمہ داری آپ کی ہے، دین کا بچانا ذمہ داری ہماری ہے، ولو ہماری شکلیں بدلتی رہیں، کبھی ہم جو ہے علی کی شکل میں اس دین کی حفاظت کریں گے، کبھی ہم حسن کی شکل میں اس دین کی حفاظت کریں گے، کبھی ہم حسین کی شکل میں اس دین کے لیے جو ہے اپنے بچے اس دین کے اوپر قربان کریں گے۔ وہی مولا ہے کہ جس کی عبادتوں کی شان یہ ہے کہ خداوند عالم کے جب آپ جو ہے محراب عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا چہرہ بالکل سرخ ہو جاتا ہے، آپ جو ہے دنیا کی کوئی فکر ہی نہیں کرتے ہیں، صرف خداوند عالم کی طرف جو ہے وہ ان کا رجحان رہتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ جو ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ یہ جب محراب عبادت میں جاتے ہیں تو یہ عالم کیسا ہوتا ہے؟ کیا آپ یہ جنت کے شوق میں کرتے ہیں یا جہنم کے خوف سے کرتے ہیں؟ تو مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ دیکھیے کہ مولا نے فرمایا کہ سن، نہ میں جنت کے شوق میں کرتا ہوں، نہ میں جہنم کے ڈر سے کرتا ہوں، بلکہ وہ لائق عبادت ہے، اس کی عبادت کرتا ہوں۔ وہ مولا کہ جو آج کی شب جو ہے
18 کی جب وہ جاتا ہے محراب جب مسجد میں جاتا ہے تو مسجد میں جانے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ یہ ملعون ابن ملجم جو ہے وہ الٹا لیٹا ہوا ہے۔ مولا جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے ابن ملجم اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا، میں تیرا ارادہ سمجھتا ہوں لیکن نماز کا وقت آ گیا ہے، نماز پڑھ لے، میں سمجھ رہا ہوں جو تیرا ارادہ ہے۔ مولا سب کچھ جانتے تھے لیکن مشیت پروردگاری یہی تھی کہ مولا جو ہے مولا اس کو ترغیب دیں کہ عبادت نماز کا وقت آ گیا ہے، پہلے نماز پڑھ لے، جو کچھ عمل کرنا ہے وہ تو عمل بعد میں کر لینا، لیکن پہلے نماز پڑھ جو ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اذان کہی، اذان کہنے کے بعد محراب عبادت میں گئے، اللہ اکبر، کہ جب آپ محراب عبادت میں جاتے ہیں تو عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ابن ملجم ایسا منحوس شخص تھا کہ جس نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ جو ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام محراب عبادت میں ہیں۔ تو عزیزان محترم، ایسے مسلمان تھے اور ایسے لوگ تھے جو آج اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں کہ بھلاوت امام کے متقیوں کے امام کا جو ہے امام کے ساتھ میں جو ہے نیک نیت رکھنے کے ساتھ جو ہے ان کے قتل پر آمادہ ہیں۔ کیا قصور تھا مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کا؟ جو کچھ آپ نے دنیا سے حاصل کیا کسی بھی جنگ میں ہو تو مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے وہ امت کے حوالے کر دیا۔ جنگ خیبر میں آپ جاتے ہیں، جنگ کو فتح کرتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تقریباً 2.5 من جو ہے وہ سونا اور زیورات جو ہے وہ سپاہیوں کے حصے میں آیا تھا، اور فاتح کے حصے میں جو ہے یہ اسلامی قانون ہے کہ ڈبل آتا ہے۔ لیکن ہاں وہی مولا ہے کہ جب آپ جو ہے خیبر سے نکلتے ہیں تو دیکھا کہ جو ہے کچھ خواتین کھڑی ہوئیں۔ خواتین نے سوال کیا، جب خواتین مولا متقیان نے کہا کہ جو ہے کہ قمبر، ان خواتین سے پوچھو ان کو کیا حاجت ہے۔ تب جناب قمبر جاتے ہیں تو خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں اس سے ضرورت ہے کہ جس نے اس خیبر کو فتح کیا ہے۔ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس جو ہے یہ قمبر جاتے ہیں تو مولا نے جو ہے فرمایا کہ جو ہے کہ اے قمبر، ان سے پوچھو کہ جو ہے ان کو حاجت کیا ہے۔ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام قمبر کے ساتھ میں ہیں۔ مولا آگے بڑھتے ہیں کہ جو ہے کہ آپ حضرات کی کیا حاجت ہے۔ کہا ہم بیوگان ہیں، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہیں۔ قمبر کو جو ہے آواز دی کہ مولا نے کہ جو کچھ بھی ہمارے حصے کا ہے یہ سب ان کے حوالے کیا جائے۔ عزاداران امام، تاریخ بتاتی ہے اور متعدد جنگوں میں جو کچھ بھی ملا جو ہے اسی دین کے حوالے کر دیا، اسی اسلام کے حوالے کر دیا۔ جبکہ خیبر سے واپس ہونے کے بعد جب آپ جو ہے گھر گئے ہیں تو دیکھا کہ گھر میں 3 دن کے فاقے سے حسنین علیہ السلام تھے۔ جناب فاطمہ نے عرض کی کہ جو ہے کہ اے ابو الحسن، میں نے سنا ہے کہ خیبر میں سپاہیوں کے حصے میں جو مال غنیمت آیا ہے وہ 2.5 من تھا۔ آپ تو فاتح خیبر ہیں، آپ کے حصے میں تو 5 من آیا ہوگا۔ کہا کہ ہاں فاطمہ، ہمارے حصے میں مال آیا تو ضرور تھا،
آپ کے والد نے ہمیں حصہ دیا ضرور تھا، لیکن جب خیبر کے باہر نکلا تو کیا دیکھا کہ جو ہے کہ کچھ یتیم اور کچھ غریب لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے اس اللہ کے مخلوق کے حوالے کر دی۔ جناب فاطمہ نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا پروردگارا، جیسا میں شوہر چاہتا تھا ویسا تو نے دیا۔ مولا متقیان نے کہا کہ اے فاطمہ، اب میں جاتا ہوں اپنے بچوں کی کفالت کے لیے کچھ مہیا کرتا ہوں تاکہ ہمارے بچے سیر ہو سکیں۔ اللہ اکبر! ایسا محافظ دین اسلام جس کے لیے اتنی غلط سازشیں کہ صاحب پوری زندگی جو ہے ان کے لیے غلط سازشیں جو ہے منشور بنتے رہے، لیکن اللہ نے بھی کہا کہ دیکھو ان کو پہچان لو، ان کی شخصیات یہ ہے کہ یہ جو کچھ چاہیں وہ ہو جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آج کے جب آپ گھر سے نکل رہے تھے، پوری رات آپ کبھی صحن خانہ میں آتے ہیں، کبھی اندر جاتے ہیں، کمرے میں جاتے ہیں، کبھی صحن خانہ میں آتے ہیں، آسمان دیکھتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کا چہرہ آج کے شب متغیر ہے۔ جناب ام کلثوم کہتی ہیں کہ بابا آج میں یہ عالم کیا دیکھ رہی ہوں؟ کہا کہ بیٹی، آج میں اس کی بارگاہ میں جانے والا ہوں کہ جس کے تصور سے دل لرزا ہے۔ اللہ اکبر! امام کی بیٹی تھیں، سمجھ گئیں بابا آپ کو آج جانا نہیں ہے۔ بابا آپ جو ہے میں اپنی خیر نہیں سمجھ رہی ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب ام کلثوم کو جناب مولا متقیان نے تسلیہ دی، اور تسلیہ دینے کے بعد جیسے ہی گھر سے باہر نکلنا چاہتے تھے، گھر کی بطخیں قدموں سے لپٹ گئیں کہ اے مولا آپ نہ جائیے۔ زنجیر در کے بارے میں ملتا ہے کہ زنجیر در جو ہے کھلنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آواز آئی کہ مولا آپ تشریف مت نہ لے جائیے۔ آپ مسجد میں پہنچے، کیا دیکھا کہ ابن ملجم الٹا لیٹا ہوا ہے۔ امام نے اذان کہی، امام اذان کہنے کے بعد اس کے بعد میں آپ محراب عبادت میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر! تاریخ بتاتی ہے کہ امام نے نماز شروع کی۔ جب آپ ایک رکعت پڑھ چکے، تاریخ میں یہی ملتا ہے، کسی تاریخ میں ملتا ہے کہ پہلی رکعت میں جو ہے آپ نے آپ کے سر اقدس پر اس ملعون نے تلوار لگائی۔ کسی تاریخ میں ملتا ہے کہ دوسری رکعت میں جو ہے سجدے سے سر اٹھاتے وقت جو ہے آپ کے سر اقدس پر تلوار ماری گئی۔ بہرحال امام نے نماز شروع کی۔ امام نے جو ہے نماز پہلی رکعت پڑھی، اس کے بعد دوسری رکعت میں جیسے ہی آپ نے جو ہے سر سجدے سے اٹھایا، آپ کے اس ملعون ابن ملجم نے تلوار ماری۔ اللہ اکبر! مولا متقیان شیر خدا لہو لہان ہو گئے۔ اللہ اکبر!
آواز غیبی گونجی، قد قتل امیر المومنین۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ادھر جناب جبرائیل کی آواز گونجی، ادھر حسنین روتے ہوئے آگے بڑھے۔ اللہ اکبر۔ مسجد میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ مولائے منتقیان علی ابن ابی طالب کے سر سے خون بہہ رہا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ آواز آئی تو تمام مومنین نے ابن ملجم کو ایک مسجد کے ستون میں باندھ دیا۔ بس مولا نے ایک جملہ کہا کہ اے ابن ملجم، تو نے کیا میں تیرا غلط ایمان تھا جو تو نے یہ فعل انجام دیا کہ ہمارے بچوں کو یتیم کرنے پر آمادہ ہو گیا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ اس جملے سے ابن ملجم بھی رونے لگا۔ اللہ اکبر۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے۔ جب یہ عالم دیکھا تو امام نے مولا علی نے کہا کہ بیٹا حسن، ان مومنین کی نماز مکمل کراؤ۔ جناب امام حسن علیہ السلام نے نماز مکمل کرائی۔ اس کے بعد میں امام نے کہا کہ بیٹا حسن، اس ہمارے قاتل کو لگ رہا ہے یہ پیاسا ہے، اس کو 2 گھونٹ پانی دے دو، اور دیکھو حسن یہ بندھا ہوا ہے، اس کو کھول دو۔ اللہ اکبر۔ ایسا ہمارا اور آپ کا کریم ابن کریم مولا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے والد کے حکم کے مطابق اس کو پانی پلایا، لیکن ہائے رے کربلا، ملعونوں نے حسین اور آل حسین کے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا۔ وہی مسلمان تھے جو آج دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر فتویٰ صادر کرتے ہیں، یہ رافضی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نماز ختم ہوئی، مولا علی علیہ السلام کو ایک کلیم میں امام حسن اور امام حسین لے کے چلے۔ پیچھے تھے مومنین سر و سینہ پیٹ رہے تھے۔ جناب جبرائیل رو رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تمام ملائک گریہ کر رہے ہیں، حسنین پریشان ہیں۔ جب یہ گلیم گھر کے نزدیک پہنچنے والی تھی، امام نے مومنین سے کہا، اے لوگوں، اے عزیزوں، اے دوستوں، دیکھیے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، لیکن آپ اب گھر واپس جائیں، خدا حافظ و ناصر، اس لیے کہ میں یہ پسند نہیں کرتا، گھر میں ہماری بیٹیاں ہیں، جیسے ہی میرا یہ حالت دیکھے گی ان کی آواز بلند ہوگی، رونے کی آواز بلند ہوگی۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ ہماری بچیوں کی آوازیں نامحرم کانوں میں پہنچیں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے، اب میں ہاتھوں کو جوڑوں گا کہ مولا، جن بچوں کی پردے کا اتنا اہتمام
وہی امت آپ کو، آپ کی انہی بیٹیوں کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، اللہ اکبر، سرننگے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حسین کی بہن ہے، لوگ آوازیں بلند کر رہے ہیں، یہ باغی کی بہن ہے، اللہ اکبر۔ حتیٰ یہ کہ جناب سکینہ بھی ہیں، چھوٹی سی عمر میں بھی اپنے بالوں سے پردہ کیے ہیں، اللہ اکبر۔ ہم کو چاہیے کہ ہم سچے مولائی اور شہزادی کے ماننے والے جبھی ہو سکتے ہیں کہ جب ہم ان سب چیزوں کو سننے کے بعد، ان سب واقعات کو سننے کے بعد اپنی زندگی میں نمونے عمل بنائیں، اللہ اکبر۔ یہ گلیم گھر میں پہنچی، امام گھر میں پہنچے، بیٹیاں سرہانے کھڑی ہیں، امام علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، ایک ایک کو وصیت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو تقوی سے دور نہ رہنا۔ سب سے پہلا جملہ جو ہے تقوی کے لیے امام علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے اپنے بچوں کی ہدایت کرتے ہیں کہ دیکھو جو ہے تقوی اختیار کرنا، اللہ سے دور نہ ہونا۔ وصیتیں شروع کیں، وصیتیں چلتی رہیں، آپ جو ہے ایک ایک چیز کو جو ہے، اور ہر جملے میں مولا متقیان نے اللہ اور رسول کی بات کی ہے، دین کی بات کی ہے، اللہ اکبر۔ ایسا امام ہم سے رخصت ہو گیا۔ یہی وہ تاریخ تھی کہ جس میں مسجد کوفہ میں ہمارا امام ہم سے رخصت ہوا۔ ہم ہدایت سے اس امام کی زندگی کی ہدایتوں سے خالی ہوئے۔ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نے امامت کی، کمان سنبھالی، اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ ہمارا اور آپ کا آخری امام پردے غیبت میں ہے، پردے غیب میں ہے۔ ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم امام کی خوشنودی کے لیے جو بھی عمل کریں وہ کریں تاکہ ہمارا امام ہم سے خوش ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔